آپ کا کوئی حکیمانہ تصور نہیں ہے انسانیت کے لیے کہ آپ اسے پیش فرما رہے ہیں، اور نہ کسی کی ذاتی یہ تحقیق ہے کہ جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے جو دنیا تک اس کو پہنچ جانا چاہیے، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے وہ مقام پایا ہے کہ آپ کے مالک نے اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کو چھاٹا ہے، اور یہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی بات اگر آپ نے بے کم و پاس پہنچا دی تو گویا آپ کے حق ادا کیا، اور کہیں کسی معاملے میں کسی وجہ سے آپ نے کوئی رو رعایت کی تو اس کے بعد اس کے معنی یہ ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو پورا نہ کیا گیا۔ یہ خالص مالک ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے اور فرمائے جو بات آپ کے ذمہ ڈالی گئی ہے کہ ساری دنیا کو بلائے تو ساری غلامیوں کی زنجیروں کو کاٹ ڈالو، گردن سے سارے فلانے اتار پھینکو، دنیا کے اندر جن جن کی بات مانتے ہو، جن فسادیوں اور طاغوت کے سامنے تم اپنا سر جھکا رہے ہو، جن کی جے پکارتے ہو، جن کے تخت کو اٹھا کر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو اس کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو تو اللہ کے قابل ہے۔ یہی نہیں کہ ان سے اجتناب کرو بلکہ ان کو للکارو اور ان کو خود ان کا فرض منصبی یاد دلاؤ کہ نمک کارو نمک حلال بن جاؤ، اس سرکشی سے باہر آ جاؤ، خود مختار تم نہیں ہو، تم مسئول اور بندے ہو اپنی حقیقت کو تو مالک نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے یہی بات اتری ہے کہ اللہ ایک مالک ہے، اللہ ہی کے وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اس کے بندے جو اس کی قیادت پر ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو ان کی حیثیت سے آگاہ کر کے اور پھر جم کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہم جانتے ہیں یہ بندگی اور توحید کی دعوت اور شرک کا جو رد ہے وہ کیسی شدید دعوت ہے، کیسی مشکل دعوت ہے، لیکن اس کے بغیر انسانیت پر حجت تمام نہیں ہو سکتی، اس کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دعوت کو پوری طرح سے کھول کر واضح انداز میں دنیا کے سامنے لگا۔ جب آپ اس بات کو لے کر اٹھیں گے، چھوٹی الوہیتوں کو معبودوں کو آپ للکاریں گے اور بات بتائیں گے، دنیا کو وہ ہوشیار کریں گے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں ہوش میں آ جاؤ، تو ساری دنیا کی دشمنی مول لینا ہے اس کے معنی۔ پرواہ نہ کیجیے، کرنا تو یہی ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ باقی پروردگار آپ کا مالک ہے، آپ کا اور حمید، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا، دشمنوں کے مقابلے میں انسانوں سے دشمنی کے مقابلے میں آپ کو جماؤ دے گا، استقامت عطا فرمائے گا، آپ کا حال ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہی ہونا چاہیے جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں یہی ثابت کر دکھایا ہے، اور یہ گویا اپنے ماننے والوں کے لیے ایک راہ چھوڑ گئے ہیں ہدایت کی کہ اللہ کے بندو تمہاری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی ایمان کی بات اس میں تم کو بھی آزمایا گیا ہے اور ساری دنیا کی اس میں آزمائش ہے، وہ بات ایسی ہے کہ لگی ہمتی نہ رہے۔ اپنے نفس کے سامنے بھی کھول کر بیان کرو، اپنے ماحول کو بھی اس سے ہوشیار کرو، اور پھر ساری دنیا کے اندر تمہاری یہی ایک بات ہونا چاہیے خیر خواہی کی، تو یہی بات ہے جو من آ کرو اور من بھائی وقال انی، اس سے بڑی اور اس سے حسین چیز دعوت ایک دعوت ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ عملاً ثبوت دیا جائے اپنی بندگی اور اپنی زندگی سے، اپنے ایمان کو واضح کیا جائے اور اپنی غلامی کا ہر کام پر ہر جگہ دنیا کے سامنے ثبوت پیش کیا جائے، تب اس دعوت کے اندر صحیح زور پیدا ہوگا اور صحیح سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول کے ساتھ سب سے پہلے اللہ نے توفیقی پیغمبر بنایا ہے، اپنے گھر کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے یہی بات اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی ہے اور اللہ کی توفیق کو قبول کیا، پھر اپنے قریب کے لوگ جاننے والے اور دوست سے اس کے سامنے رکھی ہے،
بعد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے، اور پھر اللہ نے جب یہ نازل فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اب کچھ حالات استوار ہو رہے ہیں، کچھ اللہ کے بندے آپ کے ساتھ راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی آدھی رات، ایک تہائی رات اور دو تہائی راتوں کو. اب بندگی کا یہ رویہ ایک گروہ نے اختیار کیا ہے. اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عزیز داروں کو جمع کیجیے، ان کے سامنے بھی یہی بات لائیے، اور آپ نے سزا دی. پہاڑی پر چڑھنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا ہے، پھر گھر والوں کو بلایا ہے، اور قریش کے قبیلوں کو بھی آواز دی ہے. کبھی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم رسول کی بیٹی ضرور ہو، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا عمل کام آئے گا، وہاں میں تم کو سارا دینے والا موجود ہوں گا بہتر. کبھی اپنی بھوبی سے یہی بات کہتے ہیں، کبھی اپنے پتا سے، اور کبھی ساری دنیا سے اللہ کے حکم کے موجب فضا بیما تومر واری بھری مشرقین انا کفیناک المستہزئین. یہ بات جو ہے یہی ایمان کی بات ہے، جس کو بے محابہ اور کھول کر اڑیاں طور سے لوگوں کے سامنے لے آئیے. ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ توحید کسے کہتے ہیں، اور پھر اس منحوس چیز کا اللہ کے نبی صاحب نے یہی کیا. اس کے بعد گالیاں سنی ہیں، اعتراض برداشت کیا ہے، اور اس کے بعد جسم و جان پر آنے والی مصیبتوں کو انگیز کیا ہے. اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ایمان کے جرم میں ہر طرح سے ان کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن بات ہے کہ بات میں کوئی نرمی یا بات کے اندر کوئی لوچ پیدا کرنے کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم بھی نہ کی جائے. کبھی کسی ایک بات میں کبھی فرق نہیں جائے. لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے پسندیدہ ہیں، ہمارے سر کے تاج، ہم آپ کو بنانے والے تھے، امین اور صادق، ہم نے آپ کا لقب رکھا تھا، یہ آپ نے کیا چھوڑ دیا؟ ہمارے ایمان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کے دین کو بھی اور ان کے اپنوں کو عیب لگا رہے ہیں. اگر آپ اس میں کچھ رعایت کیجیے، ایک ہی سلامی غیری آگا اور بدلے، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، سردار بنائیں گے، بادشاہ تک بنانے کو تیار ہے، مالے دولت آپ کو قدموں میں اپنی شاؤ. لیکن یہ معاملہ جو آپ نے اٹھایا ہے کہ مالک ایک ہی ہے، اور انسان صرف بندگی کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور یہ کتاب کے نام سے جو آپ چیز پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کو اس شکل میں بیان کرنے کی بجائے کوئی اور شکل سے آئے جو ہمارے خیالات، ہمارے عقائد، ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے مناسبت رکھتی ہو، تو ہم صرف اس معاملے میں ہم آپ کے خلاف ہیں، ناراض ہیں. باقی اور جو آپ کہیں گے اس ایمان کے معاملے میں ہم موافقت کرنے پر تیار نہیں ہیں، باقی ہر بات ماننے کو ہم تیار ہیں. یا اتنا ہو کہ جہاں ایسے معاملات ہیں تو یہ ایمان کے لیے جو آپ بیان فرماتے رہتے ہیں، اس کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے، اور یہ سختی کا جو انداز ہے، کفر شرک کا جو الزام لگایا جا رہا ہے ہم پر، ہمارے باپ داداؤں پر، اس کو ہی بدل دیجیے. باقی سارا قرآن جو آپ کہتے ہیں کتاب اتر رہی ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کتاب جو میں نے بنائی ہے، یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر عطا ہوئی ہے کہ میں اس کو دنیا والوں تک پہنچا دوں، اور اگر کہیں میں نے اس میں کوئی کمی کی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب عظیم شان عذاب کا دن آ سکتا ہے میرے لیے بھی، اور میرا کوئی بچانے والا. یہی بات کہی اور لوگوں کو ہوشیار کیا کہ چند دنوں کی یہ تمہاری بہاریں ہیں، چاہے دولت میں آج نہا رہے ہو، لیکن کل ایسا عالم ہے کہ اٹھ جاؤ گے یہاں سے، مٹھیاں خالی ہوں گی، اس کے اندر کچھ نہیں. تو آج اللہ کی بندگی کی آزمائش میں ڈالے جانے والوں، اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے سر جھکا دو، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ، اور اس راستے میں جمنے کی کوشش کرو. اللہ دنیا میں بھی رحمت فرمائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی تمہارے لیے خیر کی زندگی ہے، عیش کے پہاڑوں کے اندر. اس بات کے اوپر بھی مشکلات پر مشکلات پیش آئی. کبھی یہ حکم دیا گیا کہ آج آپ کے یہ ساتھی، نوجوان ساتھی ہیں، اب مکے کی زمین
ان کے وجود کو برداشت کرنے سے انکار کر رہی ہے، تو ان کی ہمت بتائیے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام لائیے، ان کو بتائیے کہ یہی ایک ایماندار کا رویہ ہونا چاہیے اگر وہ مخلص ہے، اپنے ایمان میں اگر سچا ہے۔ ہم نے ہمیشہ آزمایا ہے یہ ایمان کی بات زبان سے نکالنا کہ ہر چیز جو اللہ کے خلاف ہے اس کا انکار کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم نے اسی بات کا حکم دیا ہے اپنے مومنوں کو، اور پھر اس کے بعد جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں اس میں ہم خود اس کے حامی ناظر ہوتے ہیں۔ ہم سچے اور جھوٹے کے لیے یہ امتحان مقرر کر چکے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایمان کا کوئی دعویٰ کرے اور ان کو آزمائش کے بغیر اس کے دعوے کو ہم قبول کریں۔ تو پروردگار عالم کے یہ حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں جن کے اوپر اس ایمان کے جرم میں قیامتیں ٹوٹ رہی تھی ان سے کہا کہ بالکل ساتھیوں جمے رہو اسی حالت میں، تمہاری جوانی کی امنگیں صحیح لیکن یہ امنگیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تو بڑی وسعت چاہیے اور وہ ایمان کے ساتھ اختتام کے بعد پھر جنت کی پہنائیوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ کے حکم سے ان کے سامنے یہ بات لا ڈالی کہ ہجرت اگر ایمان کے لیے ہجرت کے موقع آج آواز دے رہے ہیں کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اگر اس راستے میں بڑھتے جا رہے ہو اب دنیا تم کو اس راہ پر ٹھہرنے نہیں دے گی، اپنے اندر اسے نکال پھینکنے کے لیے بالکل تیار ہے تو کچھ پرواہ نہ کرو، ساری یادوں تب خود پرانی یادیں ہیں، ان پر ٹکرا دو مال کر دو لوگ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بندو ہجرت کر جاؤ اور پرواہ نہ کرو، میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، میری زمین وسیع ہے، لیکن بات ایک ہی ہے فإیایا فاعبدون، اتنا بندگی کے معاملے میں کبھی کوئی نرمی کا رویہ نہ ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی کچھ جیسے قوم تمہیں مجبور کر رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے پوری بات کر کے دکھائی، اور جواب مردوں نے اس میدان میں بھی اپنی کامیابی ظاہر فرما دی کہ اللہ کے راستے میں ایمان کے معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قدر کی جائے اور وہ ایمان کے اوپر قربان نہ کیا۔ پھر یہ قیامتیں ٹوٹتی رہی اور ساتھیوں نے کبھی آ کر ہمدردی کے لیے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ ان ظالموں کے حق میں بدعا اور ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ یہ راستہ کچھ مختصر ہو جائے، یہ تو ایسا سخت راستہ ہو گیا ہے کیسے سکتے۔ حالانکہ وہ لوگ تھے جن کا جن کے اوپر قیامتیں پیش ہوئی، لیکن بخاری کی حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے اس بات کو سننے کے بعد غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اتنی جلدی اس سے پہلے بھی جب یہ دعوت یہ اللہ کے بندے یہ دعوت لے کر اٹھے ہیں، یہ اعلان کیا ہے تو ان کے ساتھ اس سے زیادہ کتنی شدید آزمائشیں آئی، یہاں تک کہ موقع دیا گیا کہ ایمان سے ہٹ جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی اور پھر تم کو ہم گلے لگا لیں گے، اور ڈراوا دیا گیا کہ ایمان اور توحید کی بات اور شرک کا رد کرنے اور تاغوت کے دشمن بن کر اٹھنے کا دعویٰ ہے، اور اگر اس دعوے پر قائم رہے اور باپ دادا کے دین کو تم نے عیب لگایا تو یاد رکھو کہ تم کو ہم آروں سے کھینچ ڈالیں گے۔ اور جب ان جوان مردوں نے انکار کیا اس راستے کو، ایمان کے راستے اس کو چھوڑنے کا، تو ان کو اپنے موقع پر مختلف طریقے سے آزمایا گیا، پکڑ کر لایا گیا، جواب کھول کر کہا کہ آپ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد تو تیار نہیں ہوئے تو گئے دونوں میں کھڑا کرنے کے بعد پھر آرا منگایا گیا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ زبانی بات نہیں، اب تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے، ابھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے صاف انکار کیا ہے، یا اپنے ان کے مانگوں پر وہ آرے بھی رکھ دیے گئے اور ابھی موقع دیا گیا کہ ابھی توبہ کر کے بتاؤ، باپ دادا کے دین کے اندر جا کے داخل ہو جاؤ۔ ایک نبی صاحب فرماتے ہیں ان کو تو یہ ایسے لوگ آئے تھے جن کو بتانے کے لیے کہ وہ جمے رہے اور آروں سے چھیل کر نسبین دو حصوں میں ان کے جسم کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اور بعض کے ساتھ یہ ہوا ہے کسی جرم میں ان کی کھالوں پر فولاد کی کنکیاں پھیری گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی کھال کو ان کے گوشت کو گوشت سے اور ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے بہت ڈالا گیا، یہ دن ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جس وقت جو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ دوسروں تک پہنچایا ہو بلکہ پہلے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے، وہ سب استقامت کا رویہ اختیار فرمایا ہے۔ جب یہ حکم دیا گیا کہ اس قوم کے اندر جس کے جذبات انتہائی شدید برنگے
رشوت دیکھنے کے بعد چل اٹھتی ہے. ان کے اندر خدا سے گزری ہے اور ان کو بلائیے اور قرآن کی آیت ان کے سامنے لائیے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. لوگوں جن باباؤں پر تم کو اعتماد ہے، جن کی پوجا کرتے ہو اور جن کو تم نے ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، اور جنہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے، تو تم اور یہ تمہارے سارے بابا جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں اور نہ تم بچ سکو گے نہیں بچ سکو گے. بتائیے اتنی شدید بات جہاں مشکلات قرآن فرماتا ہے کہ باتوں آپ کو یہ دیا گیا ہے تاکہ تلاوت کیجیے ان کے سامنے اور سڑوں پر ان کے کھڑے ہوتے ہیں. تب یہ آگ لگ گئی ہے، تاریخ میں آتا ہے یہ ایسی باتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بہرحال پورا ہونا چاہیے. تو کوئی بات جو قرآن کی بات آئی ہے یا اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بات آنا چاہیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس بات کو اس موقع کی بات ہے جہاں ہونا چاہیے پوری طرح سے اللہ کی باتیں سے سمجھیں. وہ یہ سنت چھوڑ گئے کہ امت کے لوگوں وہ دور جو آنے والا ہے جس کے لیے آپ نے اشارہ فرمایا، یہ جو اصلی اسلام ہے یہ بیگانہ ہو جائے گا، یہ پردیسی نظر آئے گا، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہ ہوگا. دنیا کے اندر چہل پہل ہوگی، رنگینیاں ہوں گی، حسن و جمال کی گھاٹیں ہوں گی، مال و دولت کی جھنکار ہے، زبان کے مزے اور آنکھوں کے نظارے، ہر طرف دعوت دیں گے، کھلی ننگی باہیں پکاریں گے جوانیوں کو. اس وقت فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا بہت مشکل سے کوئی اللہ کی بندگی کو تیار ہوگا، دنیا کے بندے بن جائیں گے، نفس کے غلام بن جائیں گے. اس وقت حکمت والوں ایک ہی بات ہے، وہی لوگ مبارکباد ہیں کہ لائق ہیں کہ جو میری سنت پر جمے، جو اللہ نے میرے متعلق راستہ مقرر کر دیا ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور جنگ کے آزمائشوں کا مقابلہ کرے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آزمائشوں کو ہر جگہ ہر انداز سے وہ کوئی جگہ ہو، ہر جگہ یہی پکار ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے کرو، تو اس کے بعد ہم گلے لگا لیں گے. اور اگر تم نے وہی ایک ساری بات کہی اللہ کے بندے ہو اور سارے معبودان باطل کے تم دشمن ہو، طاغوت سے تمہیں بارے مارے کا ڈر ہے، تو اس کے بعد دنیا کا جو دباؤ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، وہ جو اپنے کو مسلمان کہلواتے ہوں یا جو خالص کفر شرک کے علم بردار ہو، ہر جگہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ دوبارہ بھی ممکن نہ ہو سکے گا. مالک نے لیکن ٹھیک بتایا، مالک نے یہاں سے جاہد اللہ حق کا جہادی کہ اگر ایمان میں صادق ہو تو جاہد اللہ یہ وہ سیدھا ہے جس کے اندر مقابلہ پایا جاتا ہے، روک پائی جاتی ہے. فرمایا جہاد کرو، جان لگاؤ فی اللہ، اللہ کی راہ میں. وہی ایمان جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہی بندگی کا رویہ جو اللہ کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، یہ بندگی کا وہی حق اور باطل کی تمیز، وہی خیر و شر کے وہ پیمانے جو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے ہیں، ان کو قائم کرنا ہے. تب کہیں جا کر تم جب آگے بڑھو گے تو اللہ کے دشمن ہیں، تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، اور اللہ کے دشمن جتنی طاقتیں ہیں تم کو بتائیں. یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے 20ویں صدی کے اس آخری حصے میں توحید کی دعوت اٹھائی اور سارے فرقوں کو رد کیا کہ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سعودی، حنبلی، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، عقیدے کے اندر بربادی نہ ہو. اس وجہ سے اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا پوری زمین کے اوپر. آج جو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی جگہ. یہودی تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، دکھاتے کیا، عیسائی تمہیں مارتا ہے، ہر جگہ ہندو تک کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے. تو بتاؤ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایٹم بم کے باوجود، کمانڈو دستے کے باوجود، وسائل اور سونے کے پہاڑ تمہارے پاس، تیل کے انبار تمہارے پاس، لیکن عزت نہیں ہے تمہارے پاس. اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے ایمان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. اس طرح توحید کی دعوت اللہ کے اس بندے نے اٹھائی، اور اسی انداز سے بالکل آج کے دور میں ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے. اور واقعی ہی اسلام ایک پریکٹیکلی دین ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں سربلند کیا جائے گا اگر تم مومن بنو.
تو اب پتہ چلا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ بالکل سچا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ قوم مومن نہیں ہے، یہ ایسے مومن ہیں جن کا نقشہ کھینچا ہے حالی نے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، جو مرضی کریں، یہ ناک رگڑیں، دیے جلائیں، حلوے چڑھائیں، چادریں چڑھائیں اور سر ملے کریں، ماتھے ٹیکیں، سجدے کریں وہاں، پھر بھی یہ کافر نہیں ہوتے ہیں، جو مرضی کریں۔ تو اللہ کے بندو، یہ دعوت جب تک کھل کے سامنے نہیں آتی ہے، بالکل ننگی دعوت جب تک قوم کے سامنے نہیں آتی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اس پر نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کچھ اٹھے تھے اللہ کے بندے، ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر گئی تھی، لیکن پھر جب زور پڑا ہے، پریشر آیا ہے، تھوڑا سا حکومت کا پریشر آیا، تو یہ ناخلف جو امیر بنایا گیا تھا، یہ بیوروکریٹ محمد حنیف، اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، بکری کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا اس نے، لومڑی کی طرح اس نے دب دبا کے، گیدڑ۔ تو اللہ کے بندو، جو باقی بچ گئے ہو، جو ایمان خالص کے اوپر ہو، پھر منظم ہونے کی کوشش کرو اور توحید کی دعوت اٹھاؤ۔ اللہ کے بندو، جماؤ دکھاؤ اس کے اندر، دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اور جہاد کیا جائے گا، پوری طرح جہاد کیا جائے گا، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ توحید کی دعوت ہر ایک کو بس اسی ایمان کے اوپر گٹھا کرنا ہے، کوئی اور ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر، ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا ہے، صرف اس پر بھروسہ ہے، صرف اس کے سامنے جھکنا ہے، رکوع اور سجدے کرنے، باقی کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے۔ اور جو ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ سکھایا، یہ صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، اور یہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ نور میں نور اللہ کے عقیدے اور واجد الوجود اور یہ واسطے وسیلے، یہ خالص کافر اور مشرک گزرے ہیں، بے ایمان۔ انہوں نے اس کفر و شرک کو روائی دیا ہے، جب تک ان کا کفر نہ کر دیا جائے، جب تک ان کو بالکل سرے بازار ننگا نہ کر دیا جائے، ان بے ایمانوں کو، انہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ عہد روح القبر کا عقیدہ جس طرح ہے احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا ہے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، پھر امام نووی، اور سارے ان مسلک پرستوں نے اسی قبر پرستی کی جڑوں کے اندر پانی دیا ہے بے ایمانوں نے، چاہے آج کے یہ ہوں، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، خادم حسین رضوی ہوں، اور یہ فضل الرحمان ہوں، اور یہ سیاسی جتنے سارے بے ایمان قبر پرست، عرس اور میلے کرنے والے، سما حال بنانے والے، اور وہاں جا کے سونے کے دروازے لگانے والے، اور وہاں جنتی دروازوں سے گزرنے والے، اور وہاں سجدے کرنے والے اور بوسے دینے والے صوفی، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، چاہے یہ سیاسی ہوں، چاہے یہ فوجی اکابرین ہوں، چاہے یہ سویلین ہوں، جتنے سارے لگے ہوئے ہیں، سارے محافظ بنے ہوئے شرک کے، جب تک ان کے خلاف ننگی دعوت نہیں آئے گی کہ میرے بھائیو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، تم ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے، یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ بات کی باتیں ہیں، یہ تو فرض ہی نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہارے اوپر تو صرف جہنم کی آگ فرض ہے، ہاں جب ایمان بالکل خالص کر لو گے تب یہ باتیں ہیں۔ باقی اس قوم نے یہ جو بھی کیا ہے، چند دن پہلے 10 محرم کو جس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک نمونہ پیش کیا ہے، یہ اسلام ہے کہ کفر و شرک ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ نوجوان لڑکیاں روڈوں کے کنارے کھڑی شربت پلا رہی ہیں، تو آج کل کے گنڈے کیوں نہیں کھڑے ہو کے پیئیں گے، نظارے بھی کریں گے اور شربت بھی پیئیں گے؟ ان کو بے ایمانوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کو گالی ملتی ہے تو ملے۔ تو اس طرح یہ قوم ہے، اس طرح بے شرم اور بے غیرت ہو گئی ہے، یقین کیجیے شرک بے غیرتی ہے، جب تک اس کو پوری قوم کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔ اللہ کے بندوں، میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہی ہوں، اور یہ جو دعوت جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، یہ کوئی مولوی پیر نہیں تھے، یہ آرمی افسر تھے، میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور آج سے 38 سال پہلے یہی بات میں نے اپنی یونٹ کے اندر کہی تھی، افواج پاکستان کے اندر، دیکھو تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، 71 کی ذلت کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے قیدی بنے تھے، اور لگاؤ یاری مدد کے نعرے، اور جناب یہ بر امام کو پکارو، اور نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی تھی، کہا گیا تھا 65 کے بعد، چند سال بھی نہیں گزرے اور اللہ نے وہ ذلت دکھائی ہے اس شرک اور کفر کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، لہذا پلٹو اپنے ایمان خالص کی طرف، اللہ اس کی توفیق تمہیں دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی، ورنہ انہوں نے ان کا جو ہمارے قائدین ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ باقی صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اس وقت ہوگا جب آخری مزار گرایا جائے گا، آخری پیری مریدی ختم ہوگی، اور جمہوریت کا نظام یہ پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا، اور خالص اللہ کی حکومت ہوگی، اور چاہے خلافت کے ذریعے ہو، چاہے بادشاہت کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی، دونوں طریقے بالکل پسندیدہ ہیں، قرآن کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔